میں نے 80 سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا 80 سال کے کینیڈا میں, انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی, لڑکی ادھر آ گئی, ان کا نکاح تھا اس 80 سال کے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. تو مسجد کے امام کے پاس گئے, کہنے لگے شام کو میرا نکاح ہے, کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے, میرا نکاح ہے, آپ نے نکاح پڑھانا ہے, کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک, مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف, روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی 60 سال کی عمر لے کے آیا ہے, کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے, ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے. اور یہ بے وقوف سالگرہ منا کے خوشی منا رہا ہے. اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پھندے پہ کسی نے لٹکنا ہو, تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے, تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال 1 سال بڑھایا جا رہا ہوتا, آپ کہتے کیک کاٹو یار, کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو, کیک کھانے سے تو اور 1 سال کم ہو جائے گا. کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے؟ لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ, خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار. پھر مولویوں کو برا بھلا کہتے ہو, کہتے یہ انٹرٹینمنٹ, ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کر دیں, انسان کے بچے بن جاؤ, کوئی لاجک والے کام کرو. نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگرہ میں گھس کے کوئی بم پھاڑ کے آتے ہیں وہاں پہ, بتاتے ہی ہیں نا غلط ہے, آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے بھائی, کھاتے رہو کیک. ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا پچھلا سال تیرا آخری کیک تھا بس, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تو کیک, یہ آخری کیک تھا. وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے, ایسے موقع پہ ایک آدمی کی 3ری دفعہ شادی, 4تھی دفعہ شادی ہوئی نا, 3 بیویاں مر چکی تھیں. تو 4تھی بیوی کو نا دلہن کے کمرے میں بیٹھا, 3 لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں. بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے؟ اس نے روب میں لینے کے لیے نا, اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی, میں نے مار دیا اس کو. یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا, لہٰذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پہ شلوار لٹکا لی ہے. اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں, پھر میں نے دوبارہ شادی کی, وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی, بدتمیز بہت تھی, مار دیا میں نے اس کو, روب میں لینے کے لیے نا, تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میں رہے. تو یہ اس کی شلوار ہے. یہ 3ری شلوار کہہ رہے ہیں, پھر میں نے 3ری شادی کی. اچھا 4 کھونٹے تھے اس میں, تو 3ری میں نے شادی کی, وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی, بات نہیں مانتی تھی, اس کو مار دیا میں نے, لٹکا دی شلوار. اب خاتون میں کانفیڈینس بہت تھا, اس نے کہا اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, میری شلوار نہیں آئے گی. یہ 3 کھونٹے جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, اب یہ آخری شلوار تھی, اب یہاں شلوار نہیں آئے گی, اب یہاں پاجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا, میرا نہیں آئے گا. تو فرشتہ جب ہم کیک سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آخری کیک ہے, اب تیرا کیک نہیں آئے گا, اب موت کا فرشتہ آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار, آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے. میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا طارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنا ہی جاگنگ کر لو, کتنا ہی جم کر لو, میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, 4 شادیاں کر لو, جتنا بھی انجوائے کرو, ایک دن جنازہ اٹھے گا, ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. پیسہ کماؤ بھائی, دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے, دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں, میں نے بھوک لگ رہی تھی, میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز. اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار, اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار. مجھے دوپہر دال چاول مل جائے نا, مزے کی دال بنی ہوئی ہو, کڑی پتہ ڈالا ہوا اس کے اندر, بوائل چاول ہوں اور اچار نہیں تھا بس. اچار کی ٹینشن تھوڑی سی ڈپریشن میں جانے لگا تھا, لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے. تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, بھوک میں آدمی کھاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی ایسی کی تیسی یار, ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے. پیسہ ہو بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں, آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہو, مجھ سے آپ بحریہ ٹاؤن اور خود پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے. پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا, میرا کوئی ہے نہیں, نہ فی الحال ارادہ ہے,
پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا, لوگ علماء کے بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں. پیسہ ہے تو لے لو بھائی, نہیں ہے تو کیا ہے, تمہیں صبح شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کہ کم ہے کیا, مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت. ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے 5-5 لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے, مفتی صاحب آپ کی عمر 5 کروڑ سال ہے, میں فوراً ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. ابے یہ 16 بچے تیرا باپ پالے گا. صحیح ہے, ان کو بھی 5-5 کروڑ سال رہنا فرض کرو نا. ابے میرا تو کوئی پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں ہے ہی نہیں, میں یہ سارے بیانات چھوڑ کے پیسہ کماؤں گا. پہلے بولوں گا بھائی پہلے اتنا 5 کروڑ کم تھوڑی ہیں یار, اتنے گھر بناؤ بنگلے بناؤ, بیان گیا تیل لینے, پہلے پیسہ کماؤ نوٹ چھاپو بھائی. پھر حلال حرام کی بھی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے بھائی دیکھا جائے گا بعد میں, یار توبہ کر لیں گے یار, 1 کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے, 5 کروڑ ہے نا تو 1 کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے. تو وہیں سے ڈپریشن شروع. ہماری زندگی ہے بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, اور 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے, نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی, سونگ کے مزے لیتا ہے بس اس میں. 4 نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 5واں نوالا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے. بھائی کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں, اس میں نہاری مل جائے دال چاول مل جائے, سمجھ رہے ہو, صبح پراٹھا مل جائے خاندانی سا ٹائٹ, ملائی تھوڑی سی چینی, چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ایسی کی تیسی, ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے. تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر, صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے. بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے ان کو. جاگنگ کر لو, تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ, تو یہ کہ بچے گھر میں آؤ, گھر میں بچوں کی محبت ملتی ہے, بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کوئی بات نہیں, سر چھپانے کی جگہ ہے. یہ خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی. چھت تو چھت ہی ہوتی ہے, اپنی ہو یا کرائے کی, مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے, جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا. جب تمہارے ابا کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا, کرائے کے گھر میں زندگی گزار لی, تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے, نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا, تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو, تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم جب اپنے ابا کے بچے ہو, اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا, بھلے کرائے کا ہی دیا ہے, تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ 2 ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا, یا وہ کہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے؟ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا. تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں.